بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ناظرین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کے سماجی مقاصد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں فرمائی ہیں ان کے کچھ مقاصد تھے، تعلیمی مقاصد اور تشریعی مقاصد، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور آج کی گفتگو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے سماجی مقاصد بیان کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ایک وقت میں 4 منکوحہ خواتین کو اپنے ہاں رکھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، پس جو تم کو پسند آئیں ان کے ساتھ تم نکاح کرو، مثنیٰ 2 وثلاث 3 ورباع اور 4 یعنی تم 4 منکوحہ خواتین ایک وقت میں رکھ سکتے ہو۔ لیکن نکاح کے باب میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد شادیاں فرمائی ہیں، اور جس کی اجازت اللہ رب العالمین نے خود اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، جس پر قرآن پاک کی بیشتر آیات بینات شاہد اور گواہ ہیں۔ وہ خواتین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں رہی ہیں وہ کتنی ہیں اور ان کے اسماء گرامی کیا ہیں؟ میں اپنی گفتگو کی طرف آنے سے قبل ان پاک باز، پاک طینت، با کردار امہات المومنین خواتین کے نام حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ایک 40 سال کی خاتون کے ساتھ ہوا تھا، جس کا نام ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کے وصال پرملال کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا تھا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال تھی، جبکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ آپ کے ہوتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تیسرا نکاح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 54 سال تھی، جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عقد نکاح کے وقت عمر مبارک جو کتب سیرت بتاتی ہے وہ 9 سال تھی، جبکہ رخصتی ان کی 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ چوتھا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح کے وقت عمر مبارک 55 سال تھی، جبکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس وقت سرکار کی عمر مبارک 55 سال تھی، جبکہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کے بعد آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال تھی، جبکہ ان کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ ساتواں نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 57 سال تھی اور ان کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے عہد مبارک میں آئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 57 سال تھی، جبکہ ان کی عمر مبارک 36 سال تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نکاح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک 58 سال تھی اور ان کی عمر مبارک
36 سال تھی۔ 10واں نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ کی عمر مبارک 58 سال تھی اور ان کی عمر مبارک 17 سال تھی۔ 11واں نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 59 سال تھی اور ان کی عمر مبارک 36 سال تھی۔ یہ 11 وہ خواتین ہیں حضرات گرامی جن کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد نکاح فرمایا۔ اس کے علاوہ باندیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزیں وہ الگ ہیں جن کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح تو نہیں کیا، لیکن ان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلقات جب وہ رکھے اور اللہ رب العالمین نے ان باندیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال فرمایا تھا۔ یہ وہ 11 خواتین ہیں جن کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حرم بسایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے حرم میں رکھا اور ان کے ساتھ عقد نکاح کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے 4 نکاح کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول سے ہٹ کر 11 نکاح فرمائے ہیں۔ تو یہ تعدد ازواج، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ مستشرقین یہود و نصارہ وہ سیکھ پا ہیں، اعتراضات کرتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں جا کر شادی کرنا جب کہ انسان بڑھاپے کی عمر میں ہوتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو کیا اللہ کے نبی کو اتنی خواہشات نفس تھی کہ انہوں نے نکاح پہ نکاح کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک بھی نکاح اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین کے امر کے ساتھ اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو جب وہ بلند کرنے کے لیے جب وہ سرکار دو عالم نے نکاح فرمائے، اس کے اندر جب وہ نکاح کرنے کے جو مقاصد ہیں، تعلیمی مقاصد بھی تھے تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواجوں اور خواتین اسلام ان سے فیض حاصل کر سکیں، اور سرکار کا جو دین ہے، جو نبوت کا پیغام ہے، وہ ان خواتین، ان امہات المومنین کی وساطت سے خواتین سے ہوتا ہوا تمام عالم اسلام تک پہنچے۔ یہ تعلیمی مقاصد تھے، تشریحی مقاصد تھے، اور اس کے بعد سماج میں انسان جہاں پر رہتا ہے، سوسائٹی میں رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برے تعلقات ہوتے ہیں، تو جو انسان کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو اس کا جواب احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ سماج اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ تو سماجی مقاصد کے حوالے سے حضور سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ضیاء النبی شریف کی آخری جلد میں صفحہ نمبر 485 پر اس پر بہت خوبصورت لکھا۔ میں آپ ہی کے الفاظ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وفاداری اہم ترین انسانی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ دوست کا حق دوستی ادا کرنے کی کوشش کرنا، محسن کے احسان کو یاد رکھنا، خادم کی خدمات کو فراموش نہ کرنا، یہ ایسی خصوصیات ہیں جو انسانیت کا زیور شمار ہوتی ہیں۔ اسلام وفا کا دین ہے اور اسلام کا پیغمبر وہ لجپال ہے جس دنیا میں تو کیا قیامت کے روز بھی اپنے غلاموں کی فکر ہوگی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرک کی ظلمتوں میں نعرہ توحید بلند کیا، اس وقت آپ کی دعوت کو قبول کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ان مشکل ترین حالات میں بھی کچھ نفوس قدسیہ ایسے تھے جنہوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے میں ذرا بر تاخیر نہیں کی، اور پھر اس کھٹن ترین مشن کے ایک ایک مرحلے پر وہ آپ کے دست و بازو بن کر رہے۔ اس راستے میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے لیے جو قربانیاں دیں، وہ تاریخ جانصاری کا ایک زرعی باب ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فداکاروں کے اس قافلے کے سپہ سالار اور سرخیل ہیں، اور اس قافلے میں جو نفوس قدسی شامل تھے ان میں جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، جناب حیدر قرار اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی مقدس ہستیوں کے نام آتے ہیں۔ ہجرت کے بعد انصار مدینہ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے جو قربانیاں دی تھیں، ان کی مثال بھی پیش کرنے سے تاریخ کا اثر ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ان جانصاریوں کا اصل صلہ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہی عطا فرمائے گا، لیکن اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو نوازنے میں کوئی دقیقہ افروزش نہیں کیا۔ انصار کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی جو تاکید کتب احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ اس بات پر شاہد ہے۔ وہ آپ کی شان لجپالی کا اظہار ہے۔ اپنے خادموں کو نوازنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلوب یہ اپنایا کہ آپ نے ان کے ساتھ رشتہ مصاہرت قائم فرمایا۔
یہ ان غلاموں کی قربانیوں، ان کی محبتوں اور ان کی جانثاریوں کا سرکار دو عالم یہ دنیا پر یہ صلہ عطا فرما رہے تھے۔ ان کا ایک اسلوب سرکار کا یہ تھا کہ سرکار نے ان کے ساتھ رشتہ جو مساہرت کا ہے، سسرالی رشتہ ہے، سرکار نے وہ قائم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیوں یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اپنے نکاح میں لیا، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی بیٹیاں عطا فرما کر رشتہ مساہرت قائم فرمایا۔ ان غلاموں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عطا سے بڑی کسی نعمت کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ پر ترجیح دی تھی۔ جب ان کا باپ ان کو ڈھونڈتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے نذرانہ پیش کیا، اس نے قیمت پیش کی، کہا کہ آپ اس بیٹے کی قیمت لے لیں اور یہ بیٹا میرا مجھے واپس فرما دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے حارث، تم اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو، ہم آپ کے بیٹے کو بلاتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ حیران ہوئے یہ کیسے آدمی ہے کہ جن کے پاس میرا بیٹا بطور غلام رہ رہا ہے اور یہ غلام کو ویسے ہی میرے ساتھ بھیج دیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ کون ہے، حضرت زید کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے باپ ہے، میرے چچا ہے، میرے ماما ہے۔ سرکار فرمائی یہ تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر حضرت زید بن حارثہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں یا رسول اللہ گو کہ یہ میرے باپ ہیں، میرے ماموں ہیں اور میرے چاچو ہیں، میرے خاندان والے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کے پاس رہنے کو ان کے پاس جانے پر ترجیح دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کو واپس نہیں جاؤں گا بلکہ میں آپ ہی کے پاس رہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا اور اپنی جب وہ پھپھو کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساتھ فرما کر ان کو عزت عطا فرمائی تھی۔ جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیوں کے ذریعے رشتہ مساہرت قائم کیا تھا، انہیں بھی اس بات کا علم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی خاطر یہ رشتہ قائم فرمایا۔ وہ اس رشتے کے قیام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ممنون تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو غلامی پر ناز تھا، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اس کے باوجود ان کے دل میں کبھی یہ خیال تک پیدا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ان کو بدلہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قربانیوں کو فراموش نہیں کیا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قربانیوں کو اس انداز میں بیان کیا کہ قیامت تک اہل ایمان اشکر اڑتے رہیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ بہا ما خلا ابا بکر۔ سرکار فرماتے ہیں مجھ پر جس نے بھی یہ احسان کیے ہیں ان احسانات کا بدلہ ہم نے دے دیا ہے سوائے ابوبکر صدیق کے۔ فإن له عندنا یدن یکافیہ اللہ تعالی بها یوم القیامہ، اس نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں ان احسانات کا بدلہ کما حقوق القیامت والے دن اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابوبکر صدیق کے مال نے مجھ کو فائدہ پہنچایا ہے۔ وما عرضت الاسلام علی احد الا كانت له قبوة الا ابا بکر۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا تو اس نے دلیلیں مانگی، وہ کشمکش کا شکار ہوا، لیکن جب میں نے ابوبکر صدیق کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بنا تردد کے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، بغیر ہچکچاہٹ کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ فإنه لم يتلعثم ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابوبکر کو اپنا خلیل بناتا۔ الا وان صاحبکم خلیل اللہ، لیکن اے میرے صحابہ سن لو تو جو تمہارا صاحب ہے، یعنی سرکار اپنی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو میں ہوں میں اللہ تعالیٰ کا خلیل بن کر آیا ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے محاسن بیان فرمائے، ان کے احسانات، اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کا سرکار نے تذکرہ فرمایا کہ میں ابوبکر کے ان احسانات کا بدلہ نہیں دوں گا بلکہ قیامت والے دن اللہ ان کو اپنی رضا کا یہ مزج جاں فضا سنائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ملال کے بعد 2 سال 2 ماہ 10 دن تک جناب ابوبکر صدیق حیات رہے اور وصال پر ملال کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار قدس میں گنبد خضراء میں آرام فرما رہے ہیں۔
اس سے بڑھ کر ان کے لیے انعام و احسان اور اکرام کیا ہوگا کہ آج بھی وہ اللہ کے محبوب کے دامن کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، آج بھی سرکار کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اٹھیں گے۔ یہ ان کی قربانیوں کا اللہ رب العالمین نے ان کو دونوں جہانوں کا انعام عطا فرمایا ہے۔ جس شخص کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس قسم کے جذبات تھے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو سب سے بڑا معاوضہ عطا کر سکتے تھے وہ یہ تھا کہ آپ اس کے ساتھ رشتہ مصاہرت قائم فرما دیں۔ یہ اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صدیق کو عطا فرمایا اور ان کی صاحبزادی کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ جن نفوس قدسیہ نے دبستان نبوت میں تربیت حاصل کی تھی، ان کے درمیان مال و دولت، جاہ و حشمت اور اسی قسم کی عارضی چیزوں میں تو باہم مقابلہ نہیں ہوتا تھا، البتہ نیکی کے کاموں میں وہ باہم مسابقت ضرور کرتے تھے۔ دین اسلام کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کو کون نہیں جانتا۔ اسلام کے لیے جناب فاروق اعظم نے کیا قربانیاں دی ہیں، ہم میں سے ہر بندہ اس بات سے واقف ہے۔ ان کو صحابہ کرام میں بہت بلند مقام حاصل تھا، لیکن انہیں بھی شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ وہ نیکیوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنے اس احساس کا انہوں نے کئی بار اظہار بھی کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رشتہ مصاہرت میں منسلک کیا تو آپ نے اپنے دوسرے ایک مخلص صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ اعزاز عطا فرمانا چاہا جو سرکار نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بیوہ ہو گئی تھیں۔ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے ان کا فکر مند ہونا ایک قدرتی بات تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوہ بیٹی کو اپنے نکاح میں، اپنی زوجیت میں قبول فرما کر ایک تو ان کی پریشانی کو دور فرمایا، دوسرا ان کو وہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کی بیٹی کے خاوند اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب ہیں۔ جس طرح صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی صاحبزادیوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے مقاصد میں سے ایک مقصد اپنے غلاموں کی دلجوئی تھا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر کئی شادیوں میں بھی سماجی مقاصد سر فہرست تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعدد ازواج فرمائی ہیں، ان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے نکاح نہیں فرمائے، بلکہ اپنے غلاموں کی دلجوئی کے لیے، اپنے غلاموں کے دل کو بڑا کرنے کے لیے اور ان کو وہ اعزاز اور عزت بخشنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کے نبی کی محبوبہ، اللہ تعالیٰ کے نبی کی بیوی بننے کا ان کو شرف نصیب ہو اور یہ سرکار دو عالم کے ساتھ رشتہ مصاہرت کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب انتقال پر ملال ہوتا ہے تو آپ بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت غمگین ہوتے ہیں کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ مصاہرت تھا وہ منقطع ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دیتے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہوتا ہے تو آپ غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی، ایک حدیث پاک میں آتا ہے اور ایک میں 200 آتا ہے، تو میں اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تم کو عطا کرتا رہتا، لیکن چونکہ اب میرے پاس اور بیٹیاں نہیں ہیں تو میں تمہارا کسی نکاح نہیں فرما سکتا۔ تو صحابہ کرام اس بات پر رشک کرتے تھے، ان کو اس بات کا اعزاز حاصل ہوتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مصاہرت میں ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں فرمائی ہیں، خود ان صحابہ کرام کو اور ان خواتین کو اور ان کے خاندانوں کو اس بات پر ناز ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ مصاہرت ہوا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے بارے میں جو مستشرقین واویلا کرتے ہیں، ایسا قطعاً کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے نکاح نہیں فرمائے، بلکہ اسلام کے جب وہ سربلندی کے لیے، احیاء دین کے لیے، اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تعلیمی مقاصد، تشریعی مقاصد، سماجی مقاصد اور آخر میں سیاسی بھی مقاصد تھے چند ایک، جب وہ مقاصد کے تحت سرکار دو عالم نے نکاح فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کی جو سیاسی مقاصد ہیں ہم اگلی قسط میں آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو ادب عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم کی بیویاں اہل ایمان کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اللہ ہم کو اپنی روحانی ماؤں کا ادب عطا فرمائے اور ان کے روحانی فیض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی بہاریں اور بختیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔